بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی ایک پیر کے پاس جاتی جو 5 مرد اور عورت کا علاج چٹکیوں میں کرتا۔ اس پیر کا ذکر میں محلے کی عورتوں سے کچھ وقت پہلے سے ہی سننے لگی تھی۔ ہر کوئی ان کی کرامات کا ذکر کرتا اور گواہی دیتا کہ وہ واقعی بہت کراماتی عامل ہیں اور جس کا علاج کرتے ہیں 1 سال میں ان کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ میری امی بھی ان کی مریدنی تھیں اور ہر کسی کو ان کے بارے میں بتاتی تھیں اور ان کی تعریفیں کرتی، ان کے کرامات بتاتی کہ جو ان سے علاج کرواتا ہے وہ نا امید نہیں لوٹتا۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ ان سے علاج کروانے والے بہت سے بانجھ میاں بیوی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئے تھے اور ان کا علاج کا طریقہ بھی بہت عجیب اور کرشماتی تھا۔ وہ ایک سفید انار کے دانے پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے تو وہ انار کا دانہ سیاہ ہو جاتا اور ان بانجھ میاں بیوی کو ایک ایک دانہ کھلا دیتے اور 1 سال بعد ہی وہ لوگ خوشخبری حاصل کر لیتے، ان کی اولاد ہو جاتی۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہ آتا کیونکہ میری شادی کو 5 سال ہوئے تھے اور میں 5 سال سے بانجھ تھی۔ جس ڈاکٹر کا معلوم ہوتا علاج کروانے اس کے پاس چلی جاتی، لیکن نا امیدی کا منہ دیکھنا پڑتا کیونکہ وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ میں بانجھ ہوں۔ میرے اندر یہ قدرتی کمی ہے کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں اور اولاد پیدا نہیں کر سکتی، پر میں نا امید نہ ہوتی اور ہر ڈاکٹر کے پاس جاتی، لیکن میری میڈیکل رپورٹس نہ بدلتی۔ میرا دل خون کیا آنسو ہوتا کیونکہ عورت کی ذات مکمل ہی اولاد سے ہوتی ہے اور بانجھ عورت کی تکلیف اور اذیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس محرومی سے گزرتی ہے اور اس کی ممتا کس طرح تڑپتی ہے، جیسے میں 5 سال سے اولاد کے غم میں پل پل تڑپ رہی تھی۔ مجھے جو بھی کوئی ٹوٹکا بتاتا میں اس پر عمل کرتی، کوئی کچھ پڑھنے کا بولتی تو وہ پڑھتی، منتیں مانگتی، مرادیں مانگتی، رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی، پر میری اولاد نہ ہوتی۔ اور ہوتی بھی کیسے جب صاف میڈیکل رپورٹس میں لکھا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، پر میں امید نہ چھوڑتی کیونکہ اللہ دعاؤں سے نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ اس کے ایک حکم سے میری اجڑی گود ہری ہو سکتی ہے، تو میں کیوں ان میڈیکل رپورٹس پر یقین رکھتی؟ نوازنے والی ذات اللہ کی ہے جو کسی میڈیکل رپورٹ کی محتاج نہیں۔ میں ڈاکٹرز کے علاوہ حکیم کے پاس جاتی اور اس سے اپنا علاج کرواتی۔ یہاں بے اولادی دور کرنے کا اشتہار ہوتا، پہنچ جاتی، پیر فقیر کے پاس بھی جاتی، تعویذ لاتی، کیونکہ جہاں سے بھی بے اولادی کا علاج ہوتا وہاں سے کرواتی، اور ان سب میں ہزاروں روپے خرچ کر چکی تھی، لیکن اب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے لوگوں سے اس پیر کے بارے میں سنا کہ وہ انار کے دانے سے علاج کرتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے تو میں چونک گئی، پھر نظر انداز کر دیا کہ آئے دن ایسے پیر فقیر پیسوں کے حصول کے لیے آتے تھے۔ میرا اپنا دل کتنا جلا تھا کہ میں ہر بار اس امید سے جاتی کہ اب اولاد ہوگی، لیکن خالی گود ہی رہتی۔ اب تو میرا ان پیر کے پاس جانے سے بھی دل اداس ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ میری امی محلے کی عورتوں کو اس پیر کے متعلق بتا رہی تھی کہ وہ پیر واقعی ایسا علاج کرتا ہے کہ بے مرادوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ دور دور سے لوگ اس سے علاج کروانے آتے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ میری امی محلے کی عورتوں کو اس متعلق بتا رہی ہیں، جبکہ میں خود سالوں سے بے مراد ہوں، بے اولاد ہوں۔ تو امی نے مجھے اس پیر کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا؟ اگر اس کے عمل اتنے پکے ہیں اور وہ اتنا اچھا علاج کرتا ہے، مجھے اپنی امی سے شکوہ ہوا اور سخت ناراضگی بھی کہ ماں ہوتے ہوئے انہیں کیوں میرا خیال نہ آیا۔ میری محرومی اور اذیت وہ کیسے بھول گئیں؟ میں انتظار کرنے لگی کہ شاید امی خود ہی مجھ سے اس بارے میں بات کریں گی، پر انتظار میں ہفتہ گزر گیا، امی نے کچھ نہ کہا۔ بالآخر میں ہی اپنی ناراضگی اور شکوہ بھلائے امی کے پاس گئی اور شکوہ کیا، آپ کیسے میری تکلیف بھول سکتی ہیں؟ میرے بولنے پر امی مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگیں، تو میں نے انہیں بتایا، آپ نے مجھے اس کراماتی پیر کا کیوں نہیں کچھ بتایا؟ مجھے اس کے پاس کیوں نہیں لے کر گئے؟ میں نے اپنی امی سے کہا، مجھے بھی اس پیر کے پاس جانا ہے، اپنا علاج کروانا ہے، مجھ سے اب اولاد کی کمی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو امی کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں ان کی نظروں پر چونک گئی اور پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ تو وہ فوراً بولی، نہیں بیٹا، تم اس پیر کے پاس نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس پیر کا دیا انار کا دانہ کھاؤ گی۔ انہوں نے مجھے اس پیر کے پاس لے جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے امی کی باتیں سمجھ نہ آئیں کہ وہ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں، جبکہ وہ خود عورتوں کو اس پیر کی کرامات بتاتی ہیں۔ میں امی سے ضد کرتی تو وہ ڈانٹ دیتی اور وہی کہتی، تم اس پیر کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ ہی وہ انار کا دانہ کھاؤ گی۔ لیکن مجھے اب کسی بھی صورت اس پیر کے پاس جانا تھا اور اس سے اپنا علاج کروانا تھا۔ جب امی نہ مانی تو میں نے خود سے اس پیر کا پتہ نکلوایا اور اگلے دن ہی اس پیر کے آستانے پہنچ گئی۔ میں بہت پر امید اور خوش تھی
کہ اب میری گود بھی ہری ہو جائے گی۔ میں آستانے پہنچی اور اپنی باری آنے پر اندر گئی اور پیر صاحب کے سامنے سر پر دوپٹہ لیے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ جب پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر وہ سیاہ انار کا دانہ میرے ہاتھ میں رکھا، میں نے وہ انار کا دانہ منہ میں ڈالا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرے اوپر جیسے قیامت گزر گئی، کیونکہ وہ دانہ کھاتے ہی میرا نام ماریا ہے، میری عمر 27 سال ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے۔ میرے والد کا نام حیدر تھا جو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میری والدہ کا نام ماجدہ ہے، وہ گھر میں سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھیں۔ میرا صرف ایک ہی بھائی ہے جو مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے۔ میری امی کی شادی انہی کے پھوپھی ذات سے ہوئی تھی اور امی کے بھائی کی شادی امی کی ہی نند سے یعنی میری پھوپھو سے۔ امی کو میری پھوپھو بالکل پسند نہیں تھی، نہ ہی وہ میری پھوپھو کے وجود کو برداشت کرتی تھی، اور جب ان کی شادی ماموں سے ہونے لگی تو امی نے بہت ہنگامہ کیا اور انکار کیا، اس چیز کی پرواہ بھی نہ کی کہ ابو اور باقی گھر والے کیا سوچیں گے، اس طرح امی کے رشتے پر کیا فرق پڑے گا۔ وہ بس میری پھوپھو کو اپنی بھابھی نہیں بنانا چاہتی تھیں۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ میری امی کی کوئی نہیں سن رہا تو میری پھوپھو کے سارے راز بتانے شروع کر دیے، ان کی برائیاں، ان کے عیب۔ میری امی کی اس بات سے سب بہت خفا ہوئے کہ وہ پھوپھو کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھیں کہ کچھ بھی ہو جائے ماموں کی شادی پھوپھو سے نہ ہو۔ ان کی اس حرکت پر ابو ان سے سخت خفا ہوئے، بات کرنا بھی چھوڑ دی، پر اماں کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، ان کو بس پھوپھو کو ماموں سے دور رکھنا تھا۔ ان کی نفرت پھوپھو کے لیے بے وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ تھی۔ میری امی حیدرآباد میں رہتی تھی اور حیدرآباد یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ وہاں وہ ایک لڑکی سے محبت کرتی تھی اور وہ لڑکا بھی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ چونکہ امی اور پھوپھو دوست تھیں اس لیے یہ بات امی نے پھوپھو کو بتائی تھی، اور میری پھوپھو امی کو سپورٹ بھی کرتی تھی۔ لیکن جب میری امی کے لیے کراچی سے ابو کا رشتہ گیا تو امی نے پھوپھو کو منایا اور پھوپھو سے مدد چاہی، لیکن پھوپھو نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس میں امی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ امی نے اپنے گھر میں بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں اور یہ شادی نہیں کر سکتی، تو میرے نانا نے غصے اور جلال میں امی کی پڑھائی درمیان میں چھڑوا دی اور زبردستی امی کی شادی ابو سے کروا دی۔ شروعات میں امی کو بہت مشکل پیش آئی، وہ کسی بھی چیز کو فوری طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھیں، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے لیے سب آسان ہونا شروع ہوا اور ان کو میرے ابا سے محبت ہو گئی، سب کچھ بہتر سے اچھا ہو گیا۔ جب میری پھوپھو نے نہ جانے کس بات سے جلتے امی کے پرانے افیئر کے متعلق پورے گھر میں سب کو بتا دیا، جسے سن کر ابا کچھ نہ بولے پر امی کی طرف سے کافی مایوس ہوئے۔ امی جو گھر گھرستی سیٹ کر چکی تھیں، پھوپھو کی اس حرکت سے سب پھر سے شروع کرنا، اور اس بار امی کو اور دقت پیش آئی، اور تو اور ساتھ ہی ہر کوئی انہیں غلط نظر سے بھی دیکھتا، انہیں اپنے کردار کی وضاحت دینی پڑتی، اور یہ سب میری پھوپھو کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے میری امی کو میری پھوپھو سے نفرت ہو گئی تھی، اور یہ نفرت گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی، اور اس کی وجہ بھی سرے سے پھوپھو ہی تھی، کیونکہ اپنے کیے پر نادم ہونے کے بجائے وہ مزید امی کی زندگی میں آزمائش بنی تھی، اس لیے پھوپھو کو ہی بھابھی بنا کر وہ اپنے سر پر ایک نئی آزمائش نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ جو کب سے ان کے دور جانے کی دعا کر رہی تھی، اپنے گھر نہیں لا سکتی تھی، ایک ہی تو گھر تھا ان کا، ان کے پاس ان کا میکہ، جہاں وہ اپنے غم بھول لیتی تھی۔ پھوپھو کی وہاں شادی یعنی وہاں کا راستہ بھی بند۔ امی نے بنا کسی اونچ نیچ اور رشتے میں فاصلوں کی پرواہ کیے کھلے عام بھرپور مخالفت کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری پھوپھو میرے ماموں کو پسند کرتی ہیں۔ اگر سب کے دل برے بھی ہوتے تو وہ پہلے کی طرح ایک نیا سفر شروع کر لیتی، لیکن ساری زندگی کا عذاب نہیں چاہتی تھی۔ بالآخر پھوپھو کی بہت کوشش کے بعد بھی امی نے یہ رشتہ نہ ہونے دیا، اور پھوپھو کی شادی کہیں اور ہو گئی، اور امی کی بھی۔ لیکن بدقسمتی سے جب میری امی کی پہلی اولاد ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی، اور ہو بہو اپنی پھوپھو کی شکل کی۔ میں اپنی پھوپھو کی کاربن کاپی تھی، یہاں تک کہ میری آواز بھی میری پھوپھو سے ملتی تھی۔ میرے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے ساری باتیں پتہ چلتی گئیں، جبکہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ میری امی مجھ سے بھی چڑھتی ہیں۔ وہ اکثر مجھے میری پھوپھو کی طرح ہونے کے تانے دیتی اور کہتی تو اپنی پھوپھو کی طرح ہے، جبکہ میرے سے 1 سال چھوٹے بھائی سے بہت لاڈ کرتی۔ شاید ان کی اس چڑ کی وجہ یہ بھی تھی کہ میری پھوپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں اپنی پھوپھو سے۔ میری امی مجھے بھی پھوپھو کی طرح فسادن اور فتنہ بولتی، میرا دل بہت دکھتا۔ پھر بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو یہ بول بول کر سمجھا لیا کہ میری ماں ہے، کتنا بھی برا بھلا کہیں پر مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ پھر جب میرا FSC ہوا تو میرا پہلا رشتہ آیا، لڑکے کا نام فرقان تھا، وہ گریجویٹ تھے، رشتہ کافی اچھا تھا، پر امی نے یہ بول کر روک دیا پہلے یہ پڑھ لے۔ جب میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو میری شادی فرقان سے ہی ہوئی۔
میرے شوہر کا صرف ایک بڑا بھائی تھا جو باہر ملک رہتا تھا، اور اس کے 2 بچے تھے، اور صرف میرے شوہر تھے۔ میری ساس اور میرے سسر بہت اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ میری ساس بھی بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ میں نے کبھی اپنی ساس کو کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ساس کو میرے شوہر کے بچے دیکھنے کی بہت آرزو تھی، لیکن اس کے باوجود جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ اس حد تک مجھے حوصلہ دیتی نہیں کہ بیٹا، جو اللہ کی رضا ہو اس میں خوش رہنا چاہیے، اولاد سے نوازنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ جبکہ انہوں نے کبھی مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ بھی نہیں دیا۔ میرے شوہر بھی بہت صابر، انہوں نے بھی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اگر میری اولاد نہیں ہوئی تو وہ کوئی دوسری شادی کر لیں گے، لیکن میں اپنے اندر کی اس کمی کو پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اولاد چاہیے تھی، اسی لیے میں پہلے ڈاکٹرز، پھر پیر اور فقیروں کے پیچھے بہت پیسے ضائع کر چکی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن اب جب میں اپنی ماں کے منہ سے اس پیر کی کرامات سن رہی تھی تو میرا دل نئے سرے سے کرچی کرچی ہو گیا کہ آیا میری ماں کے دل میں میرے لیے واقعی اتنا بغض ہے کہ وہ دنیا بھر کو اس بے اولادی کا علاج بتا رہی ہیں، پر مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ کیا پھپھو کی نفرت اولاد کی محبت پر بھی غالب تھی؟ میں بہت روئی بھی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ میں اس پیر سے ضرور اپنا علاج کرواؤں گی۔ اپنی ماں کے بغض اور نفرت نے میرا دل توڑ دیا تھا، چنانچہ میں چھپ کر اس پیر صاحب کے پاس آ گئی تو ان کے آستانے پر کافی رش تھا، عورتوں کا کثیر تعداد میں ہجوم تھا، عورتیں لمبی لمبی قطاروں میں اپنا علاج کروانے آئی تھیں، جسے دیکھتے میں حیران ہوئی تھی، اندر ہی اندر خوش بھی کہ اب میری بھی اولاد لازمی ہو جائے گی۔ جب یہاں اتنے لوگ یقین سے آئے ہیں تو وہ واقعی وہ کراماتی ہوں گے۔ میں نے وہاں اکثر عورتوں کو کہتے سنا تھا کہ انہوں نے علاج کروایا، وہ 10 سال سے بے اولاد تھیں، اور اس پیر سے عمل کرواتے ہی سال بعد خوشخبری مل گئی۔ وہاں عورتیں صرف اسی چیز کے لیے نہیں آئی تھیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی نوکری، ہر چیز کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب عورتوں کا ہجوم بڑھتا رہا تو وہاں قطاریں بن گئیں اور ایک ایک کر کے عورتیں اندر جانے لگیں، لیکن جب میں اندر گئی اور وہاں جو ہوا، میں بہت پچھتائی کہ میں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہ مانی، میں کیوں گئی اس پیر کے پاس۔ کاش میں نہ جاتی۔ میں اس پیر کے پاس سے سیدھی اپنے گھر آئی تاکہ اپنی امی سے ان سب کا جواب مانگ سکوں، جسے دیکھتے میرا دل آج خون کے آنسو رویا تھا۔ میں کرب کے اس مقام سے گزری تھی کہ جب مجھے میرے بانجھ ہونے کا پتہ چلا تھا میں تب بھی اتنا ہی روئی، اور میری اتنی تکلیف کی وجہ صرف اور صرف میری ماں کی ذات تھی۔ مجھے آج پہلی بار اپنی پھپھو صحیح اور امی غلط لگی تھی۔ میری امی خالی میری نہیں، مجھ جیسی بہت ساری مجبور، بے بس اور نا امید عورتوں کی مجرم تھیں۔ ان کی تکلیف کی وجہ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، پر میری اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں اندر گئی تو بہت غلط ہو جائے گا، میں وہ کر جاؤں گی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نہج پر پہنچوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اندر جاؤں اور سوال کروں اپنی ماں سے، لیکن میں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں لوٹ گئی تھی۔ میں اپنے سسرال آئی تو میری ساس میری حالت دیکھتے پریشان ہو گئی اور مجھ سے فکر مندی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تو میں نے اپنی ساس کو کچھ نہ کہا، بس یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کچھ نہیں، بس سفر سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میرا شوہر کام پر سے آیا تو اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا۔ ان کو میرے چہرے سے ہی میری تکلیف معلوم ہو رہی تھی۔ میرے شوہر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں بہت روئی۔ میرا شوہر مجھے خاموشی سے چپ کرواتا رہا۔ انہوں نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، بس میرا دل بھر گیا ہے۔ وہ بھی مجھے سمجھتے تھے، اس سے زیادہ کریدا نہیں، جبکہ پوری رات میرا فون بجتا رہا۔ میں نے اٹھایا نہیں کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری امی کا فون ہے۔ اگلے دن جب میرے شوہر کام پر گئے تو میں اپنے سارے کام فارغ کر کے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹی سوچنے لگی۔ میں بہت اداس سی، جیسی آج سب افسانے چھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ میں ویسے ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا، میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو چونک گئی۔ وہ میری امی تھیں اور مجھے غصے سے گھور رہی تھیں۔ میں اٹھ بیٹھی۔ یقیناً حقیقت وہ بھی جان چکی تھیں، جب ہی یہاں آئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ندامت کا ایک تاثر بھی نہ تھا۔ اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب انہوں نے آگے بڑھتے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں حیرت اور صدمے سے گنگ انہیں دیکھنے لگی۔ تب وہ بولی، کیوں گئی تھی وہاں؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ نہیں جانا تو کیوں گئی؟ وہ میرا بازو دبوچے مجھے غصے سے پوچھ رہی تھیں اور میں بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی کا اتنا منفی چہرہ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا، آپ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں؟ تو وہ بولی، مجھے کیوں شرمندگی ہوگی؟ اپنی بکواس بند کرو، اور یہ اپنی پھوپھی جیسی حرکتیں بھی۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟
تو وہ مجھ پر مزید بھڑک گئی اور بولی، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، اور اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی یا کچھ الٹا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر جا چکی تھی اور میں پتھر بنی سوچ رہی تھی کہ یہ میری وہی ماں ہے جو بہت نیک تھی۔ مجھے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ 2 دن تک میری کیفیت بہت عجیب رہی۔ میں سمجھی تھی کہ میری امی کو کچھ دنوں میں ہی صحیح ندامت ہوگی، شاید وہ میرے اچانک حقیقت جاننے سے ڈر گئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جب میرا دل مزید بھرنے لگا تو میں اپنی پھپھو کے پاس چلی گئی اور ان سے مل کر بہت روئی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پھر میں رک گئی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں پھپھو کچھ الٹا نہ کر دیں۔ ویسے ہی میری امی اور ان کی کبھی نہیں بنی۔ میری پھپھو نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو بتایا، پھپھو میں اپنی محرومی پر رو رہی ہوں۔ تو میری پھپھو نے مجھے پیار کیا اور صبر کی تلقین کی اور مجھ سے کہا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ اولاد کی ممتا کے خانے کو اپنی محبت سے پر کر دے گا۔ پھپھو کی بات نے مجھے دلی سکون دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میری پھپھو اور امی دوست ہوتی اور کبھی ان میں یہ لڑائی نہ ہوئی ہوتی، تو آج بھی وہ بہت بہترین دوست ہوتی اور میری امی مجھ سے بھی محبت کرتی۔ کاش اس وقت میری پھپھو ایسا نہ کرتی اور میری امی کے راز کو راز رکھتی۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ میری پھپھو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے آج دل میں اٹھتے سوال کو پوچھ ہی لیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر انہیں امی کی ماضی کی محبت سے اتنا اعتراض تھا تو یہ بات شادی سے پہلے ہی کیوں نہ بتا دی؟ شادی کے بعد بتا کر امی کا گھر کیوں خراب کرنا چاہا؟ میرا پوچھنا تھا کہ میری پھپھو کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا اور وہ مجھے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے مجھ سے جو بولی وہ سنتے میں ایک بار پھر ساکن ہو گئی۔ میری پھپھو نے مجھے بتایا کہ میری امی نے مجھے ادھوری بات بتائی ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ میری پھپھو نے سب کو بتا دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میری امی میرے ابو سے شادی ہو جانے کے باوجود اس لڑکے سے رابطے میں تھی جسے وہ پسند کرتی تھیں۔ محبت تھی یا جو بھی، لیکن وہ عورت کبھی صحیح نہیں ہوتی جو شادی شدہ ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے رابطے میں رہے، پھر چاہے وہ سابقہ محبت ہی کیوں نہ ہو یا شادی پسند کی نہ ہو تب بھی۔ میری پھپھو کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میری امی سے صاف 2 ٹوک بات کی۔ ان کی یہ حرکتیں کسی طور قابل قبول نہیں ہیں، یا تو وہ ابھی اس لڑکے سے رابطہ ختم کریں یا اسی وقت میرے ابا کو چھوڑ دیں۔ پھپھو کا انداز اور لہجہ حتمی تھا اور بے لچک بھی، جبکہ میری امی کو میری پھپھو کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے پھپھو کو یہ کہتے جھڑک دیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ میری پھپھو کی بات پر مجھے اپنی امی کا وہ انداز یاد آیا جو کچھ دن پہلے میرے ساتھ تھا۔ وہ اپنی غلطی پر نادم نہیں تھی۔ میری پھپھو بھی میری طرح سمجھی تھی کہ میری امی ڈر کر ہی صحیح پر سمجھ جائیں گی، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میری امی نے رابطہ ختم نہ کیا تو پھپھو کو مجبوراً سب کو اس متعلق بتانا پڑا۔ بس اسی دن سے میری امی میری پھپھو کی دشمن ہو گئی۔ پھپھو نے کہا، جب کچھ غلط دیکھو تو اسے روکنے کا حوصلہ انسان میں ہونا چاہیے، یہی مومن کی نشانی ہے، پھر چاہے وہ غلط آپ کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، یا اس سے دوستی یا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی رشتے خراب ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ صحیح غلط ہر چیز کو صحیح بولنے والا منافق ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اگر وہ تنہائی میں کسی چیز کو غلط کہے تو بھرے مجمع میں بھی کہے اور اس کا حوصلہ رکھے، نہ کہ یہ سوچ کر چپ ہو جائے کہ بندہ ناراض ہوگا۔ ہمیں بندے نہیں، بندے کے رب کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ میری پھپھو کے کہنے پر میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں منافق نہیں تھی، پر میں اسی لیے ہی خاموش ہوئی تھی کہ وہ میرے گھر والے تھے، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید اس برائی کو نہیں بڑھنے دوں گی، اور ساری بات اپنی پھپھو کے گوش گزار کر دی اور انہیں سب بتاتی چلی گئی، جسے سنتے وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس روز جب اس پیر کے پاس گئی تو اس نے مجھے وہ انار کا دانہ دیا تو میں چونک گئی، کیونکہ میں نے اس کے ہاتھ پر کچھ ہرا ہرا سا دیکھا تھا، جسے انار کے دانے پر چھوتے ہی دانہ سیاہ ہو گیا تھا، اور ہری چیز اتنی باریک تھی کہ کسی کا دھیان بھی نہ جائے۔ مجھے ایسے معلوم ہوا کیونکہ میں سالوں پہلے یہ دیکھ چکی تھی۔ میں نے وہ انار کا دانہ منہ میں ڈالتے نظر اوپر اٹھائی تو بے اختیار چیختے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہی حال میرے سامنے موجود پیر کا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے سے جان چکا تھا۔ میں اسے پہچان گئی ہوں، لیکن اسے میرے یہاں ہونے کی بالکل توقع نہ تھی۔ سامنے بیٹھا پیر کوئی اور نہیں، میرا اپنا مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی تھا، جو 3 سال پہلے کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، لیکن در حقیقت وہ باہر گیا ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی بچپن میں اپنے اسکول کے لیب سے ایک کیمیکل چرا کر لاتا تھا، جس کو جب وہ انار کے دانوں پر لگاتا وہ سیاہ ہو جاتے۔
بچپن میں وہ ہمیں میجک بول کر بیوقوف بناتا تھا اور آج وہ کرامات بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اس دن مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں ہر سال گھر اور محلہ کیوں تبدیل کر لیتی ہے۔ میرا بھائی ایک جگہ 1 سال تک اپنا آستانہ رکھتا اور علاج کی مدت 1 سال بتاتا، اور 1 سال عوام کو گمراہ کر کے ان سے پیسے لیتا، اور 1 سال بعد نام حلیہ مختلف کر کے مختلف علاقے میں چلے جاتا، ایسے ہی لوگوں کو لوٹتے۔ میری اماں نے اپنا گھر بنا لیا اور اب گاڑی بھی لے چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باہر سے بیٹا کما کر بھیجتا ہے، جبکہ وہ کمائی یہ تھی۔ میرے جیسی کئی ایسی عورتیں جو امیدیں لگا کر آتی ہیں، ان کے معصوم جذبات سے کھیل کر ان کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاتے۔ میری پوری بات سنتے پھپھو افسوس سے نمدیدہ ہو گئی تھی کہ میری امی عورت ہو کر عورتوں کے جذبات سے کھیلتی، اتنی صفاق کیسے ہو سکتی تھی؟ اور میرے بھائی کی تربیت بھی امی نے ویسی ہی کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی اپنی بیٹی بانجھ ہے، اور ساری تکلیف کا علم رکھتے ہوئے اس جیسی دوسری لڑکیوں کی تکلیف سے کھیلنا۔ میری پھپھو نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا تھا، میں خاموش رہتی ہوں یا ظلم کے خلاف بولتی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہی تھا، اور شاید نہیں، یقیناً میں اپنی پھپھو جیسی ہی تھی، اسی لیے میں نے یہ ظلم روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اگلی صبح اپنے بھائی کے آستانے پر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا، جبکہ میں نے اسے صاف اور واضح الفاظ میں دھمکی دی، اگر تم نے ابھی اور اسی وقت یہ سب بند نہ کیا تو میں باہر سب کو حقیقت بتا دوں گی، اتنا ہی نہیں، میں پولیس کے پاس بھی جاؤں گی۔ میری بات پر میرا بھائی ڈر گیا اور اس کو وہاں کے پیچھے کے راستے سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد امی نے مجھ سے بہت لڑائی کی، مجھ سے قطع تعلق کر لیا، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی تو انہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ جس طرح میری امی پھپھو سے خفا ہوئی تھیں، اب تک مجھ سے بھی ہیں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کیونکہ میری امی نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ میں اب بھی بے اولاد ہوں، پر اللہ کی رضا میں راضی اور شاکر ہوں، اور مطمئن بھی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غلط کے خلاف بولیں، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں، پھر چاہے سامنے مقابل کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔